نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے قالو کہتے ہیں وہ نؤمن ہم ایمان رکھتے ہیں بما انزل علینا اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے مصدقا لما معهم تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ پس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ تعالی کے پیغمبروں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات واضح دلائل ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود من بعد ہی ان کے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ وَاسْمَعُوا اور سنو قالوا سمعنا وعصینا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا نہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے قُلْ بِئْسَ مَا آپ فرما دیں بری ہے وہ چیز یأمرکم بِهِ ایمانکم جس کے لیے حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو محترم سامعین بنی اسرائیل اور یہودیوں کی برائیوں تخریب کاریوں کا ذکر چلا آ رہا ہے اسی سلسلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہ جب ان یہودیوں کو دعوت دی جاتی ہے ایمان لاؤ کس پر ایمان لاؤ بما انزل اللہ جو اللہ تعالی نے اتارا مقصد کیا ہے قرآن حکیم کہ جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن حکیم پر ایمان لے آئیں قالو تو وہ کیا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ہمارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تورات بس اسی پر ایمان لائیں گے حالانکہ بار بار جیسا کہ آپ قرآن مجید کی آیات دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کے سچا ہونے پر بالکل انہیں یقین تھا کہ یہ محمد وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب تورات میں آیا ہے اور یہ بھی تم جانتے تھے کہ اللہ تعالی ان کے اوپر اپنا کلام نازل فرمائیں گے چونکہ جس طرح تورات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ جگہ جگہ موجود ہے اسی طرح
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی عظیم کتاب قرآن مجید کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو جب آپ کی کتاب میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان بھی آئیں گے اور ساتھ میں اللہ کا قرآن بھی لائیں گے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ آیت نمبر 91 میں بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ، کس پر بھائی؟ بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا، کیا اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن، کہ قرآن پر ایمان لاؤ۔ قالو، تو وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں نؤمنو بما انزل علینا، ہم بس اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، یعنی ہم تو بس تورات کے کیا ہیں؟ پابند ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور تورات کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ہم ان سب کا کیا کرتے ہیں بھائی؟ انکار کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے واضح جواب دے دیا کہ ہم نہ قرآن مانیں گے نہ صاحب قرآن کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے دو جواب دیے، یعنی ان کی اس بات کے کہ ہم محض تورات پر ایمان لائیں گے اور تورات کے علاوہ کسی کتاب پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے، ایک تحقیقی جواب ہے اور ایک الزامی جواب ہے بھائی۔ تحقیقی جواب وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے تمہاری کتابوں کی، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہ حق ہے، اس میں مسائل حق پر مبنی ہیں۔ تو کیا جو چیز حق پر مبنی ہو وہ تمہارے فریضہ میں یہ داخل نہیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ؟ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم تورات، زبور، انجیل پچھلی کتابوں کا مصدق ہے۔ مصدق کا معنی تصدیق کرنے والا، کہ اس بات کی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ جو عقائد اور نظریات ان میں بیان ہوئے صحیح ہیں، اور مصدق کو ماننا اور تسلیم کرنا، اصل میں مصدق یعنی جس کی تصدیق کی جا رہی ہے اس کو ماننا ہوتا ہے، اور مصدق کا انکار یہ مصدق کا انکار ہے۔ آسان لفظوں میں قرآن کا انکار یہ تورات کا انکار ہے، قرآن کا انکار یہ انجیل کا انکار ہے، قرآن کا انکار یہ زبور کا انکار ہے۔ کیوں؟ کیسے بھائی؟ اس لیے کہ تورات تو آپ کو بتا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوں گے، اور ان کے صحابہ کی صفات بھی اس کتاب نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ بھی کہ ان پر ایک عظیم کتاب نازل ہوگی۔ اب آپ جب قرآن کو نہیں مان رہے تو گویا کہ آپ اپنی کتاب تورات کو نہیں مان رہے۔ تورات تو نبی آخر الزمان کو ماننے کا، ان کی نبوت اور رسالت کے اقرار کا کہتی ہے، اور قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرتی ہے، لیکن تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے؟ اگر ان یہودیوں کا تورات پر ایمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکتے تھے، قرآن کی مخالفت کر سکتے تھے، صحابہ کی مخالفت کر سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا خود قرآن کریم پر صحیح، ان کا اپنی کتاب تورات پر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہی تذکرہ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، کہ وہ قرآن تو حق ہے، مصدقا لما معہم، ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے تھیں، ان میں تمہاری کتاب تورات بھی ہے۔ تو قرآن کو مانو گے گویا کہ اپنی کتاب کو مانا، اپنی کتاب کی بات مانی کہ واقعی قرآن سچ ہے، اور اگر قرآن کو نہیں مانا تو اپنی کتاب تورات کا کیا ہوا؟ انکار ہوا۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، یہاں سے ان کو الزامی جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں، ہم مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب ایک الزامی جواب دیتے ہیں۔ الزامی کا مطلب یہ کہ ان کی کسی برائی کو لے کر اور ان کے دعویٰ کی تکذیب ہو جائے،
یہ الزامی جواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قبل، پس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو تم کیوں قتل کرتے رہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم کیا ہو بھائی، مومن ہو، تورات کو مانتے ہو ظالمو، تورات میں تو لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی اطاعت کرو، تم نے اطاعت کی بجائے ان کو قتل کیا، ان کو ستایا، ان کو تڑپایا، یہ کون سا تمہارا ایمان ہے تورات پر؟ تورات تو انبیاء کی اطاعت کا کہہ رہی ہے، چلے موجودہ نبی آخر الزمان کو آپ نہیں مان رہے نا، ان سے پہلے جو انبیاء تھے تمہارے زمانے میں، اور تورات پر تم عمل کرنے کے دعوے دار بھی ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کیا تورات نے کہا تھا آپ کو کہ نبیوں کو قتل کرو؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ قاتل تو ان کے بڑے تھے، اگر تورات کو مانتے ہوتے تو پیغمبروں کو قتل نہ کرتے، لہذا تمہارا تورات کو ماننے کا دعویٰ غلط ہے۔ دیکھیں بھی آیت نمبر 91 میں شروع میں انہوں نے کیا کہا تھا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس سے پہلے نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہ ہم بس تورات پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الزامی جواب دیا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ تم نے تو تورات کے واضح احکامات کو پامال کیا، اس میں تو انبیاء علیہم السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر تھا، آپ نے ان کو قتل کیا، شہید کیا۔ تو یہ آپ کا ایمان ہے؟ آپ کا ایمان قتل انبیاء کی اجازت دیتا ہے؟ تو یہ پہلا الزامی جواب آیا ان کو کہ اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا ایمان؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہاں سے الزامی جواب کی دوسری شق کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستے بنائے، دشمن کو ان کے سامنے غرق کیا، وادی تیہ میں بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام فرمایا، کھانے کے لیے کھیر اور بٹیرے نازل فرمائے، پینے کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے، اور بے شمار نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ تو تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، یہ صلہ دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ یہودیو سوچو تو صحیح، اتنے بڑے انعامات تمہارے اوپر ہوئے جو ابھی میں نے عرض کر دیے، یہ کتنے بڑے انعامات ہیں، ایک قوم جو غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں غلامی سے آزادی نصیب فرما دی۔ وہ فرعون اور فرعونی جو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالتے تھے، ابھی ان کے سامنے غرق ہوئے پڑے ہیں، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر پتھروں سے پانی کا جاری ہو جانا، دریا میں راستوں کا بن جانا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کیا تم نے نعمتوں کا شکرانہ ادا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر کتاب لینے گئے، ادھر انہوں نے بھیجا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کر آؤ، ہم اس پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ادھر طور پہاڑ پر، اور ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان کے جانے کے بعد بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، اس کو اللہ مان لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کیا ہو؟ ظالم ہو۔ تمہارا کیا ایمان ہے؟ یہ ہے تمہارا ایمان کہ جس کو آڑ بنا کر قرآن سے انکار کرتے ہو کہ ہم جی بس تورات پر ایمان لائیں گے، تورات کے علاوہ ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ تمہارا ایمان ہے جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد بچڑے کی عبادت پر لگا دیتا ہے۔ اس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو 16ویں پارے میں اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ،
اور تم ظالم تھے کہ بچڑے کو کیا بنا لیا بھائی؟ خدا بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ الزامی جواب کی تیسری شق ہے۔ کس چیز کا جواب چل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رد کیے جا رہے ہیں کہ تمہارا تو تورات پر بھی ایمان نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو بلا شبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تم لوگ مان لیتے۔ پھر کہا کہ ہمیں کتاب چاہیے، آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کتاب لے آئے تو پھر ان کو ستانا شروع کر دیا کہ یہ کتاب تو سخت احکامات پر مشتمل ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا۔ جس طرح ہمارے اوپر یہ چھت ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ جو احکامات ہم نے آپ کو تورات میں دیے ہیں اب عہد و پیمان کرو کہ ہم انہیں سنیں گے بھی صحیح اور مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل بھی کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑا ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ہم تورات پر جی ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ قالوا سمعنا وعصینا، اللہ اکبر، کہنے لگے ہم سنیں گے صحیح لیکن مانیں گے نہیں، عصینا، اور کیا کریں گے؟ نافرمانی کریں گے، نافرمانی کریں گے۔ اور صحابہ کرام اور ان یہودیوں میں فرق دیکھیں، صحابہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیکن یہ یہودی یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لیا لیکن مانا نہیں ہے۔ کتنے ستانے والے تھے اللہ کے نبی کو اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، موسیٰ کو اور ان کے ساتھ اور انبیاء کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا ایمان ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اصل بات یہ کہ تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی تمہارے کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا ایمان تو بہت بری چیز کا حکم کرتا ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ کون سا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں بچڑے کی عبادت پہ لگا رہا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے جو تورات کے بارے میں تم سے کہلواتا ہے کہ اس کے اندر سخت احکامات ہیں؟ عصینا، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ کون سا ایمان ہے جو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان سے روکتا ہے؟ اللہ فرماتے پھر تو تمہارا ایمان بری چیزوں کا کیا کرتا ہے بھئی؟ حکم کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایمان کو جو ناقص ایمان تھا، اپنے تئیں وہ ایمان تھا، اس کو اللہ نے رد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان وہ معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن مجید فرقان حمید پر کیا کرے بھی؟ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے نقش قدم سے بچائیں بھائی۔ یہ چیز اب ہمارے اندر آ چکی ہے، سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں اللہ کے احکامات لیکن مانتے نہیں ہیں۔ یہ تو یہودیوں والا کام ہوا۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے شادی بیاہ، ہماری غمی خوشی، جی نماز نہ پڑھنا، کتنی چیزیں ہیں، سن رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ صحابہ کے کردار پر تو ہم نہیں چل رہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقوں پر چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔